الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء شافع الشفعاء يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں، اولاد میں، کاروبار میں برکتیں، وسعتیں، رحمتیں عطا فرمائیں. آج کا ارادہ تو ہمارا سبق کا تھا، وہ بھی انشاءاللہ آج آپ کو دے دیتے ہیں. اور سبق کے ساتھ ساتھ آج ہمارے ایک بہت ہی معزز مہمان، ہمارے ملک کی ایک نامور شخصیت، نعت گو شاعر اور بہت مشہور شاعر بھی ہیں، اور بڑے بڑے نعتیہ کلام خود لکھتے ہیں اور پھر خود پڑھتے ہیں، اور اللہ نے ان کو بڑا ملکہ عطا کیا ہے نعتوں کو لکھنے کا، نظموں کو لکھنے کا. ہمارے ساتھ آج ملک سرفراز صفدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کی بہت ساری مشہور نعتیں ہیں ایسے تو، لیکن آج ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے ان سے گزارش کی کہ آج آپ ہمیں اپنی 2 نعتیں سنا دیں، جو کہ ہمارے پاکستان کے مختلف اور مشہور جو نعت خواں حضرات ہیں وہ ان کی نعتیں پڑھتے ہیں. اور ایسی نعتیں ہیں کہ ابھی انشاءاللہ یہ 2 نعتیں آپ کو سنائیں گے، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. وہ انہوں نے خود لکھی ہیں، وہ نعتیں خود لکھی ہیں. ابھی ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ وہ ہمیں یہ نعتیں سنائیں. انشاءاللہ ان کی نعتیں سننے کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کو آج کا انشاءاللہ ہم سبق دیتے ہیں. 2 بہترین نعتیں ہمیں آپ سنائیں جی، جو آپ نے خود لکھی ہیں اور بہت مشہور نعتیں ہیں. نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہت ہی میرے پیارے محسن اور بھائی حضرت مولانا علی احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، ان کی خدمت میں میری حاضری ہوئی، اور ساتھ میرے برادر صغیر حضرت مولانا بھائی محمد اشرف علی صاحب، ان کی وساطت سے حضرت کے ساتھ آج کی ملاقات ہے. تو احباب کا حکم سارا آنکھوں پہ، آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے میں نے تو بے بہا الحمدللہ نعتیں لکھی ہیں جس طرح حضرت فرما رہے ہیں، اور خود بھی میں نے ملک کے طول و عرض میں پڑھی ہیں، اور نعت خواں حضرات نے بھی مجھ سے ہر عنوان پہ کلام لکھوایا. تو آج میں اپنے حضرت علی احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مشہور زمانہ کلام حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں، جو 2005 میں لکھا گیا تھا، اور اس کلام کو اللہ نے اتنا نوازا کہ جب وہ کلام میں لکھ رہا تھا، آج بھی اس کی کیفیت شاید میری زبان سے ادا نہ ہو کہ اس وقت میری والدہ مائدہ جو 2005 15 جولائی کو مجھے داغ جدائی دے کر چلے تھے، تو میری والدہ مائدہ کا سر میری گود میں تھا، تو میں یہ نعت لکھ رہا تھا. اللہ اکبر. تو والدہ نے ایسا سے آواز دی کہ بیٹا مجھے پانی چاہیے، لیکن میں تو عشق رسول کی مگن میں مصروف تھا، میرا دھیان الفاظوں کی طرف تھا. تو والدہ نے دوسری مرتبہ کہا تو سختی سے والدہ نے آواز دی کہ میں نے پانی مانگا ہے. تو میں نے آگے سے پانی بھی دیا، اور میں نے کہا میں نعت لکھ رہا تھا. تو امی نے کہا کہ پھر وہ سناؤ. اس وقت میں نے اس کے 2 جملے لکھے تھے، تو میری والدہ کے الفاظ تھے، آج بھی وہ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں. میری والدہ نے کہا کہ میں تو نہیں سنوں گی، لیکن اللہ اس کلام کو
پوری دنیا میں سنائی دے گا، اور الحمدللہ تعدیث بالنعمت بندہ ناچیز کے قلم سے نکلے ہوئے وہ الفاظ ہر مکتب فکر کے نعت خان نے پڑھے ہیں۔ الحمدللہ میں نے مدینہ طیبہ تک لوگوں کی زبانوں سے سنا ہے کہ ملک صاحب آپ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، تو اسی نعت کی آج میرے حضرت مولانا علی احمد صاحب نقشبندی نے فرمائش کی ہے۔ اللہ ان کا سایہ اپنی اولاد پہ، اپنے عزیز و اقارب پہ تا دیر سلامت رکھے۔ آپ حضرات محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پاک تلاوت فرمائیں۔ میں عرض کرتا ہوں اللہم صلی علی محمد۔ پڑھتا ہوں میں نعت کی، لفظ میرے ہیں بات کی، پڑھتا ہوں میں نعت کی، لفظ میرے ہیں بات کی، چھڑ جائے جب ذکر ان کا، چھڑ جائے جب ذکر ان کا، لگتی ہے کائنات کی، لفظ میرے ہیں بات کی، لگتی ہے کائنات کی، لفظ میرے ہیں بات کی، زندگی ان کا صدقہ ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، زندگی ان کا صدقہ ہے، ایمان ہے خیرات کی، لفظ میرے ہیں بات کی، ایمان ہے خیرات کی، لفظ میرے ہیں بات کی، پڑھتا ہوں میں نعت کی، لفظ میرے ہیں بات کی، امت کی خاطر رونا، امت کی خاطر رونا، عادت تھی دل رات کی، لفظ میرے ہیں بات کی، عادت تھی دل رات کی، لفظ میرے ہیں بات کی، پڑھتا ہوں میں نعت کی، لفظ میرے ہیں بات کی، شب اسرا کے دلہا وہ، شب اسرا کے دلہا ہے، سارے نبی بارات کی، لفظ میرے ہیں بات کی، صدیق عمر عثمان علی، صدیق عمر عثمان علی، کیا ذیشان جماعت کی، لفظ میرے ہیں بات کی، کیا ذیشان جماعت کی، لفظ میرے ہیں بات کی، پڑھتا ہوں میں نعت کی۔ بہت ہی خوبصورت شعر، آپ آپ کی سواتوں کے حوالے نعت تو بہت لمبی ہے لیکن اس سے چند اشعار پڑھے ہیں۔ عرض کر رہا ہوں کہ حسن حسین بھول کے صلی اللہ علیہ وسلم، حسن حسین بھول کے
ان میں ہے عادات کی، ان میں ہے عادات کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی، زندہ ہے محبوب میرے، زندہ ہے محبوب میرے، آلہ عرف حیات کی، آلہ عرف حیات کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی، ازواج نبی اولاد نبی، ازواج نبی اولاد نبی، پاک ہے کل سادات کی، لفظ میرے ہیں بات کی، پاک ہے کل سادات کی، لفظ میرے ہیں بات کی۔ عرض کراؤ کہ کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی مانے یا نہ مانے، چار ہے پاک بلات کی، چار ہے پاک بلات کی، لفظ میرے ہیں بات کی، پڑھتا ہوں میں نعت کی، لفظ میرے ہیں بات کی، رب نے مجھ کو عظمت دی، رب نے مجھ کو عزت دی، ساری ہے برکات کی، لفظ میرے ہیں بات کی، ساری ہے برکات کی، لفظ میرے ہیں بات کی۔ حشر میں صفدر چومے گا، حشر میں صفدر خوش ہوگا، جب ہوگی ملاقات کی، لفظ میرے ہیں بات کی، جب ہوگی ملاقات کی، لفظ میرے ہیں بات کی، پڑھتا ہوں میں نعت کی، لفظ میرے ہیں بات کی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب ماشاء اللہ۔ اب ہم خوشبو والی نعت کی گزارش کریں گے کہ ایک خوشبو والی نعت جو ہے وہ ان کی بہت مشہور ہے، اور ماشاءاللہ بہت زبردست کلام انہوں نے وہ لکھا ہے، تو وہ ہم ملک صاحب سے گزارش کریں گے کہ خوشبو والی نعت کو ہمیں سنانا۔ درود پاک اللہ آلہ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی، آلہ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی، جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی، جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی، آلہ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی، جسد شاہ لولاک سے قرائے ارض تک، جسد شاہ لولاک سے قرائے
عرض تک پھیلی ہے کیسی شان سے، خوشبو حضور کی جاتی نہیں جہان سے، خوشبو حضور کی۔ عرض کراؤ مدح حبیب کبریا، اللہ مدح حبیب کبریا اللہ نے کی بیان، مدح حبیب کبریا اللہ نے کی بیان، آتی ہے اس قرآن سے خوشبو حضور کی، آتی ہے اس قرآن سے خوشبو حضور کی، جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی۔ حضرات محترم توجہ، آقا جہاں مکین ہے، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، تو صدر کہتا ہے کہ آقا جہاں مکین ہے جنت سے بالاتر، آقا جہاں مکین ہے جنت سے بالاتر، کیوں آتی ہے آج آتی ہے اس مکان سے خوشبو حضور کی، جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی۔ رحمت عالم نے ایک موقع پہ فرمایا، حضرت حذیفہ علماء کے سامنے ہاتھ جوڑ کر حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، سردیوں کی رات تھی، بڑی ٹھنڈ تھی، مجھے کوئی مسئلہ دریافت کرنا تھا آپ علیہ السلام سے، تو میں نے حضور کے دروازے پہ دستک دی، اللہ حضور تشریف لائے، حضور نے اوپر موٹا کمبل موٹی چادر اوڑھی ہوئی ہے، یہاں دونوں آپ کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، میں نے مسئلہ دریافت کیا، حضور کھڑے رہے دروازے میں، تو حضور نے مجھے مسئلہ ارشاد فرمایا، جب واپس جانے لگے تو میں نے ایسا سا بڑے ادب سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ سے ہی ہیں، کیا اٹھا رکھا ہے؟ اوپر تو چادر تھی نا موٹی، سردی تھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ یہ فاطمہ و زہرا کے دونوں پھول مجھے ملنے آئے، یہ میرے ہاتھوں میں سو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا پیشانی سے لے کر ناف تک حسن میری تصویر، اور ناف سے لے کر پاؤں تک حسین میرا حصہ، سبتین دو حصوں کو بولتے ہیں، میں نے اس کی آسانی کے لیے اس کی وضاحت کر دی ہے، توجہ فرمائیں۔ سبتین مصطفیٰ پہ اپنی بات کر رہا ہوں، سبتین مصطفیٰ پہ قربان اپنی جان، سبتین مصطفیٰ پہ قربان میری جان، میری جان، یہ تو ایک ہے، 100 بھی ہو تو قربان میری جان، فرمان عالی شان سے خوشبو حضور کی، فرمان عالی شان سے، ام معبد کی جھوپڑی سے گزرے میرے نبی، ام معبد کی جھوپڑی سے گزرے میرے نبی، مہکی جو ہر نشان سے خوشبو حضور کی، مہکی جو ہر نشان سے خوشبو حضور کی۔ آگے والا شعر کہ گزرے جہاں سے سید کونین ایک بار، گزرے جہاں سے سید کونین ایک بار، گئی نہ کوئی فرحان سے خوشبو حضور کی، گئی نہ کوئی فرحان سے
خوشبو حضور کی جاتی نہیں جہان سے، خوشبو حضور کی آلہ ہے زعفران سے، خوشبو حضور کی۔ عرض کراؤ کہ صدیاں گزر گئی ہے شب معراج کو، صدیاں گزر گئی ہے شب معراج کو، پھیلی جو آسمان سے خوشبو حضور کی، پھیلی جو آسمان سے خوشبو حضور کی، جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی۔ حضرت حضور نے ہجرت کی تو آپ کی اٹھنی وہاں جا کر بیٹھی، خوشبو مصطفیٰ سے مہکے ہیں دو جہاں، خوشبو مصطفیٰ سے مہکے ہیں دو جہاں، کیوں؟ ایوب کے مکان سے خوشبو حضور کی، ایوب کے مکان سے خوشبو حضور کی، جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی، آلہ آلہ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی۔ توجہ، میرے نبی کی رحمت اور میرے نبی کی خوشبو یہ سدا بہار ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پھولوں پلوں میں ذائقے انواع کے مگر، پھولوں پھلوں میں ذائقے انواع کے مگر، آتی ہے گلستان سے خوشبو حضور کی، جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی۔ حضرت میرے نبی بدر میں اترے صحابہ ساتھ، میرے نبی بدر میں اترے صحابہ ساتھ، آئی جو ہر کمان سے خوشبو حضور کی، جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی، آلہ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی، ایڑی ابو بکر پہ لعاب دہن لگا، حضرت ابو بکر کی ایڑی پہ لعاب دہن لگا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی آنکھ میں لگا، حضرت جابر کی ہانڈی میں آیا، کڑوے کنویں میں حضور نے لعاب دہن ڈالا، وہ میٹھا ہو گیا، اللہ اکبر۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں حضرت قتادہ، حضرت قتادہ، یہ پرانی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں اکبر یاد ہے، حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ میری آنکھ کا آنا باہر آ گیا، تو میں حضور علیہ السلام جنگ تیر لگا تو میں حضور علیہ السلام کی خدمت علی شان میں حاضر ہوا، میں نے یہ ہتھیلی پہ رکھا ہوا تھا، تو حضور فرماتے ہیں قتادہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ یہ آنکھ باہر آ گئی ہے، تیر لگا۔ توجہ کرو حضرت، اس کے اوپر مکمل نظم ہے لیکن نعت شریف ہے تو یہ معجزہ ہے حضور کا۔ حضور نے فرمایا اب کیا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر، اب کیا چاہتا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ میری آنکھ، حضور نے فرمایا آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ یا رسول اللہ جنت بھی مل جائے آنکھ بھی مل جائے، دونوں کام ہونے چاہیے، یہ رحمت کا ذریعہ چل رہا ہے، یہاں کون سی کمی ہے؟ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ حضور نے وہ آنکھ اٹھائی اور یہاں رکھی اور لعاب دہن ڈالا، دم کیا، پھونک ماری، اللہ اکبر۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں اسی وقت میری آنکھ ٹھیک ہو گئی، اللہ اکبر، یہ ہے نبی کا معجزہ، میری آنکھ ٹھیک ہو گئی، اور یہ جو میری آنکھ خراب ہوئی تھی تیر کی وجہ سے یہ زخمی ہو کے باہر آئی تھی، اس کا نور پہلے والی اوریجنل آنکھ سے بھی زیادہ ہو گیا، یہ ہے برکات۔ تو میں عرض کر رہا ہوں
تو یہ ادھر ابو بکر کی ایڑی ہے، ادھر علی بن ابی طالب کی آنکھ ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہانڈی ہے، ادھر حضرت قتادہ کی آنکھ ہے، تو ادھر ایک کڑوا کنواں ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب ڈالا. تو میں کیوں نہ کہ ایڑی ابو بکر پہ لعاب دہن لگا، ایڑی ابو بکر پہ لعاب دہن لگا. آج بھی وہ قبیلہ عرب میں موجود ہے، وہ نمک دم کر کے دیتے ہیں. علامہ عبدالستار توسوی صاحب بھی دیا کرتے تھے کہ ہاں بھائی صدیق خاندان سے خوشبو حضور کی. حضرت باتیں لمبی ہوتی جا رہی ہیں. فیض حبیب جل کا مقدر تھا مل گیا. کس کی بات، کس بات کی بات؟ ہمیں بحث میں پڑھنے کی ضرورت. فیض رسول دل کا مقدر تھا مل گیا، ان کے ہے جسم و جان سے خوشبو حضور کی. آقا کی نعت گوئی میں مصروف رات دل، آقا کی نعت گوئی میں مصروف رات دل، آتی ہے کل آتی ہے زبان سے خوشبو حضور کی. اصحاب کے دفاع میں شہادت وہ پا گئے، اصحاب کے دفاع میں شہادت جنہیں ملی، شہداء کے کاروان سے خوشبو حضور کی. مدحت سری کا ذوق ہے صفدر عطائے خاص، مدحت سری کا ذوق ہے، ہاں مدحت سری کا ذوق ہے صفدر عطائے خاص، آتی ہے قلم دان سے خوشبو حضور کی، جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی. آلہ آلہ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے جو ہے ہمارے دلوں کو منور کیا نعت سے، اور وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں. ہم تو اس کا بدلہ ہی آپ کو نہیں دے سکتے. اسی حوالے سے آج کا سبق بھی میں خوشبو کے حوالے سے آپ حضرات کو دے دیتا ہوں کہ جو حضرات چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت بیٹھ جائے اور وہ محبت بھی خوشبو سے بیٹھ جائے. کہ آپ خوشبو لگائیں، جو جو خوشبو سونگے گا اس کے دل میں آپ کی محبت بیٹھ جائے گی. اس کا میں عمل آپ حضرات کو ابھی نوٹ کروا دیتا ہوں. تمام حضرات اس عمل کو نوٹ کر لیں. عمل ہے سورہ اخلاص کا. عمل اس طریقے سے ہے کہ آپ نے خوشبو لے لینی ہے کوئی سی بھی، اور اس میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے 313 مرتبہ، اور اس کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے اس خوشبو کے اوپر. اور یہ لگاتار آپ اس خوشبو کو دم کریں گے اور 41 دن تک دم کریں گے. کوئی بھی اچھی سی عطر لے لیں. بس یہ عمل آپ کا 41 دن میں مکمل ہو گیا. اس کے بعد جب یہ عطر آپ لگائیں گے اور لگا کے جس کے بھی پاس جائیں گے اس کے دل میں آپ کی محبت قائم ہو جائے گی. اللہ، یہ اتنا مجرب اور بہت اعلیٰ عمل ہے. آج جو ہم نے نعت بھی سنی اور آج کا ہم نے سبق بھی نوٹ کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور اتباع نصیب فرمائے. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.